عليه الصلاة فقراها فقالوا وما الصلاة فقراها قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فرمانے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پر ادھورا درود نہ پڑھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ادھورا درود سے کیا مراد ہے, کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد, یہ ادھورا درود ہے, بلکہ اس کی بجائے یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مکمل درود ہے, ادھورا درود نہ پڑھو. حضور کی آل پر درود پڑھنا وہ سعادت کی بات ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ آل و اصحاب پر درود بھیجنا بارگاہ رسالت میں قبولیت کا وسیلہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام عرض کرنا یہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کا وسیلہ ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے, فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی پر بھی مستقل درود پڑھنا جائز نہیں ہے. اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, اولیاء کرام وغیرہ پر درود بھیجنا وہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, پھر آپ کے تابع رہ کر چاہے تو اہل بیت, صحابہ, اولیاء سب کا ذکر کر لیں. مثلا یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین, یوں پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم, اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت. جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے, بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, جاری و ساری ہے, اس مقدس مہینے کو اللہ کا مہینہ شہر اللہ بھی کہتے ہیں, اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں مسند امام احمد میں ہے کہ مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں روزے رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ. حضرت ابو عثمان نادی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 اشروں کی بہت تعظیم کرتے تھے. ماہ رمضان کا آخری اشرہ, ذو الحجہ کا پہلا اشرہ اور محرم کا پہلا اشرہ. یہ 3 اشروں کی, پہلا اشرہ محرم کا بھی جاری ہے, صحابہ کرام بہت تعظیم کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 30 دنوں یعنی رمضان کے آخری 10 دن, ذو الحجہ کے پہلے 10 دن, محرم کے پہلے 10 دن ان کی تعظیم کیا کریں, خوب احترام کریں, ان میں نیک کام کریں, علم دین سیکھیں, گناہوں سے بچیں, نفل روزے رکھیں, نفلی عبادات بھی کریں. اور مدنی چینل پر روزانہ لائیو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, وہ بھی روزانہ سنا کریں, خوب علم دین کی برکتیں نصیب ہوں گے. تو ہم نے جو آیت کریمہ آج سنی, ہمارا موضوع ہے 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23. یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی مال نہیں ہے, مالی حالات
اس طرح کے ہیں کہ ظاہری مال و اسباب کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ فقر جو تھا یہ اختیاری تھا. حضور چاہتے تو سونے کے پہاڑ جو ہے نا سونے کے بل کے ساتھ چلتے، لیکن یہ اختیاری فقر تھا. آپ دنیا کو پسند نہیں فرماتے تھے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. جیسے کہ آپ کا اختیاری فقر تھا کہ جس کو جو مل رہا ہے ان کے صدقے مل رہے وہ تو سب کو عطا فرمانے والے ہیں. تو دل چاہا صحابہ کا کہ کچھ خدمت کی جائے، حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفے گفٹ مالی امداد کی جائے. آپس میں انہوں نے مال جمع کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر حضور یہ تحفہ قبول فرما کر، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے ہم نے گمراہی سے نجات پائی ہے یا رسول اللہ، یہ ہم خادموں کی طرف سے کہ آپ کے لیے معمولی سا نذرانہ ہے قبول فرمانا ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قل تم فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یعنی اے میرے صحابہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالا، اسلام کی روشنی اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا. اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں، درس و بیان کرتا ہوں، تمہاری بہترین ترقی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف رہتا ہوں. اے میرے صحابہ ان سارے کاموں کے لیے میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا ہوں، نہ مجھے تمہارے مال کی حاجت ہے کیونکہ میں تو خود قاسم نعمت ہوں. رب ہے، موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. تو نہ مجھے محلات چاہیے، نہ مجھے دنیا کی عیش و راحت چاہیے. میں رب کا محبوب ہوں، میں جنت کا مالک ہوں. مجھے دنیا سے کیا مدد؟ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یہ میں چاہتا ہوں. یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا. ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں ہے مگر تم پر لازم ہے. میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، قدر فرمانے والا ہے. آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ حضور کے قرابت داروں سے محبت والے نیکی، یہ بھی ایک نیکی ہے. سیدوں سے محبت کرنا بھی ایک نیکی ہے. حضور کے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت رکھنا بھی نیکی ہے. حضور کے قرابت داروں سے محبت رکھنا بھی یہ والی نیکی ہے. یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرماتا ہے. بے شک اللہ بخشنے والا ہے، قدر فرمانے والا ہے. قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے. کیوں جہنم میں جاؤں، سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت پاک، آپ کی اولاد، آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم سب مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت اور عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا. اب اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے سیکھنے کی جو دو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں. پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ حضور کی نسبت ایک کمال کی دولت ہے. دیکھیے نا، آپ کے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ صرف یہ کہ انہیں رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اور حضور سے تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں. پیارے آقا کی پھوپھی جان ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ صفیہ آپ کو حضور کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی حضور سے آپ کا جو تعلق رشتہ ہے. حالانکہ حضور کی پھوپھی تھی، پھر حضور کی پھوپھی ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ بات کسی نے کہہ دی.
یہ سن کر حضرت صفیہ کو دکھ ہوا. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور تک جلال کی کیفیت طاری ہو گئی. حضرت بلال سے فرمایا اے بلال لوگوں کو جمع کرو. پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت داری کوئی فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی ہر نسبی رشتہ, ہر سسرالی رشتہ یہ ٹوٹ جائے گا, مگر میرا سبب اور نسب یہ دنیا اور آخرت میں یہ جڑا ہوا ہے. سارے رشتے وہاں ختم ہو جائیں گے لیکن حضور سے جن کا رشتہ ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا. علامہ سید ابن عابدین شامی فرماتے ہیں, تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں جن میں ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کی آل اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا. جو بھی سید ہیں ان سیدوں کو حضور کی آل اولاد کو فائدہ ہوگا اس نسبت کا. بے شک آپ کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے. یہ شان ہے نسبت مصطفیٰ کی. قیامت کا وہ ہولناک دن جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے, سب رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی. ماں اکلوتے کو چھوڑ دے گی, باپ بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا. کوئی نہیں پوچھے گا کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کا بھائی ہے, مگر قربان جائیے اہل بیت پاک کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک نسب اور مضبوط وہ رسی ہے کہ جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں ہے. سب کے رشتے اپنے والدین سے بہن بھائیوں سے ٹوٹ جائیں گے لیکن آل رسول وہ خوش نصیب ہیں جن کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا, یہ باقی رہے گا. یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے, قبر میں بھی قائم رہے گا, حشر میں بھی رہے گا, میزان پر بھی رہے گا, پورے صراط پر بھی رہے گا. اور یہ صرف نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے. سادات کرام یعنی پیارے آقا کی قیامت تک آنے والی اولاد پاک ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ جو ہم سید نہیں ہیں ہمیں وہ حاصل نہیں ہے. چاہے ہم ہزاروں سال کی عبادت کر لیں ہم سیدوں جیسے نہیں ہو سکتے. ساری زندگی ہم سجدے میں گزار دیں ہمیں وہ والا شرف نصیب نہیں ہو سکتا جو سیدوں کو حاصل ہے, جو سید زادوں کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سید زادے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے, ان کے جسم پاک کا حصہ ہے. ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. ہم غیر سیدوں کو یہ شرف نصیب نہیں ہے, یہ صرف سیدوں کو نصیب. مثال کے طور پہ سید زادے اللہ معاف فرمائے چاہے بے نمازی کیوں نہ ہو, انہیں زکات دینا حرام ہے. سید زادہ بے شک بظاہر گناہگار ہے, بے نمازی ہے, پھر بھی زکات دے سکتے. اس لیے کہ زکات جو ہے یہ مال کا میل ہے اور مال کا میل سیدوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ حضور سے نسبت ہے, اور حضور سے جس کی نسبت ہے وہ پاک ہے, انہیں ناپاک چیز نہیں دی جا سکتی. اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت کی جائے. یہ پاک لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں. جب تک سید زادے دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئی. اور علامہ محمود علاسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی, فرماتے ہیں کہ ہم عام لوگ, ہم جو سید نہیں ہیں, ہم جو بھی نیک کام کریں تو ضروری نہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. رات بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے, یہ سید زادوں کی خصوصیت ہے کہ یہ جو بھی نیک کام کریں اللہ قبول فرما دے. یہ نمازیں پڑھیں, یہ روزے رکھیں, یہ صدقہ و خیرات کریں, ان کے یہ اعمال رد نہیں کیے جاتے کہ اللہ کے حضور قبول ہی قبول ہے. اس لیے ہمیں سید زادوں سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے, جن کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. کیا شان ہے, کیا یہ نعمتیں کسی اور کو بھی حاصل ہیں, کیا یہ خصوصیات کسی دوسرے کو بھی دی گئی ہیں؟ نہیں دی.
اس سید زادوں کو، اہل بیت اطہار کو یہ خصوصیات ملی ہیں تو کیسے ملی ہیں؟ کیا ان کی نمازوں کی وجہ سے ملی ہے؟ بہت روزے رکھنے والے اس لیے ملی ہیں؟ کیا ان کی عبادات کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں نہیں، یہ فیضان صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کا۔ اہل بیت کو یہ خصوصیات، یہ انعام عطا کیے گئے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حضور کے کرامت دار ہیں، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت، اے نانا حسین۔ ہم نے جو آیت کریمہ سنی آج کا جو ہمارا موضوع تھا، اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، مگر قرابت داروں کی محبت کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں جو تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، میں کچھ نہیں سلا مانگتا، کچھ نہیں چاہتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ یہ بھی نسبت محبوب کا فیضان ہے۔ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، سادات کا ادب ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ کیوں فرض ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے آقا کی آل اولاد۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں کہ عراق میں کبھی شخص رہتا تھا، اس سادات کرام کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اس کی محفل میں سید صاحب تشریف لے آتے تو ان سیدوں کو اونچی جگہ بیٹھاتا تھا، بڑا ادب کرتا، عزت کرتا، احترام کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس محفل میں پڑھا لکھا شخص بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک سید زادہ آیا، اس کو انہوں نے اونچی جگہ بٹھا لیا، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہماری رسپیکٹ نہیں کی، ان کی زیادہ کر، اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب اس نے زبان سے کچھ اظہار بھی کر دیا۔ جو اپنے شخص جو صاحب محفل تھا وہ اس وقت خاموش رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب بات آئی گئی ہوگی، امیر شخص نے اس پڑھے لکھے سے پوچھا، حضرت آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں بیٹا ہے۔ پوچھا کیا وہ پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہے، فلاں فلاں کتاب پڑھ رہا ہے۔ امیر شخص نے ذرا چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا بندوبست کیوں نہیں کیا کہ وہ حضور کی اولاد میں سے ہو جائے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی اولاد میں سے ہونا یہ اپنے پاس میں تھوڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لیکن حضور کی اولاد میں یہ شرط تو صرف اللہ کی عنایت سے ہی مل سکتا ہے، کتابوں سے تھوڑی ہی یہ سعادت ملتی ہے۔ اب صاحب محفل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے کم عقل، جب تجھے یہ بات معلوم ہے تو تو نے سید صاحب کے اونچی جگہ بیٹھنے پر ناگواری کا اظہار کیوں کیا؟ بے شک اولاد رسول ہونا یہ وہ شرف ہے جو کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اسے نصیب۔ تیری نسل فاطمہ ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو، میری ذات اس کو اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور میرے قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک سے محبت رکھنا یہ عشق رسول کا نتیجہ ہے۔ یہ بندے مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور قرآن سے محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں محبوب خدا کی محبت ہے، اور جس دل میں محبت رسول موجود ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بندہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ سے کرے اہل بیت کو برا بھلا کہے، اہل بیت سے کرے صحابہ کو گالیاں دے، یہ نہیں چلے گا۔ سب کی محبت ضروری ہے، اور اس لیے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اہل سنت صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے ان کا بیڑا پار ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے سرکار عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے میری ازواج پاک سے میرے اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے ان میں سے کسی کی برائی نہیں کرتا اور اسی محبت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو. امام علی مقام امام حسین سے روایت ہے ایک دن مولا علی شیر خدا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اے علی وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک میں ہوں، ایک تم ہو اور 2 تمہارے بیٹے ہیں یعنی حسن اور حسین ہیں. ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی. حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا گروہ کہاں ہوگا، یعنی ہم سے محبت رکھنے والے یہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا تمہارا گروہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. کیا شان ہے، ذرا تصور تو بانی کیسا حسین منظر ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت حسنین کریم ہیں، یہ مل کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. ان کے پیچھے پیچھے سادات کرام ہوں گے اور اللہ نے کہا تو انشاءاللہ ہم عاشقان صحابہ و اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ایک ایمان افروز حدیث پاک آپ نے لکھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہوا. سن لو اہل بیت کی محبت میں جو فوت ہوا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا. سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت اور پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا جیسے دلہن دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کی کامل محبت نصیب فرمائے. ہمارے اسلاف بزرگان دین اللہ کے نیک بندے ایسے کمال انداز میں سیدزادوں کا ادب کیا کرتے تھے. شیخ ابراہیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے. آپ سید پور کرنال میں تشریف لائے، یہی رہائش اختیار فرمائی. یہاں آنے کے بعد آپ چارپائی میں نہیں سوتے تھے. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا. آپ نے فرمایا کہ اس علاقے میں بعض سادات کرام ایسے کہ جن کے پاس چارپائیاں نہیں ہیں، غربت ہے، نیچے سوتے ہیں. تو جب سادات کرام زمین پر آرام فرما ہوتے تو میں چارپائی پر کیسے سوؤں، چارپائی میں کیسے قدم رکھوں؟ تو یہ ترک ادب ہے، میں اس لیے نیچے سوتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ بعد میں جامت کے درخت کے نیچے عبادت میں مصروف رہتے. بس سید آتے، بچے آتے، وہ پتھر مارتے، پھل توڑتے، کوئی پتھر آ گیا تو لگ جاتا. یہ بڑی سعادت سمجھتے، چلو سید زادوں کا پتھر وہ جلا کے. بڑا صبر کرتے، برداشت کرتے، اور جب برداشت نہ رہتی زیادہ پتھر لگتے تو درختوں سے فرمایا اے درختوں مجھے سادات کرام کا ادب ملحوظ ہے کہ میں سادات کو منع نہیں کر سکتا کہ پھل نہ توڑو یا پتھر نہ مارو، مجھے پتھر لگ رہے ہیں، میں زخمی ہو رہا ہوں. ایسا کرو کہ تم آئندہ پھل نہ دینا. یہ آپ نے اس کا حل کیا، درختوں سے کہہ دیا آئندہ پھل نہ دینا. درختوں نے آپ کی بات مانی، آئندہ پھل دینا بند کر دیا. شیخ امان منیپتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک درویشی 2 چیزوں کا نام ہے، حسن اخلاق اور اہل بیت کی محبت. یہ درویشی یعنی جس خوش نصیب کو یہ 2 نعمتیں مل جاتی ہیں بڑا ہی بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کو. اخبار الاحیار میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ شیخ امان پانی پتی ان کی عادت تھی جب آپ پڑھا رہے ہوتے تھے اور اچانک وہ سید زادہ روڈ سے گزر رہا ہوتا تھا گلی سے تو آپ فوراً رک جاتے، کتاب رکھ دیتے، کھڑے ہو جاتے. جب تک سید صاحب موجود رہتے آپ اسی طرح کھڑے رہتے. جب وہ سید صاحب چلے جاتے پھر آپ پڑھانا شروع کر دیتے. پھر وہ سید زیادہ بچہ کھیلتا ہوا یا کوئی بھی سامنے آ جاتا پھر پڑھائی چھوڑ کے پڑھانا روک دیتے، پھر کھڑے ہو جاتے آپ مان کے. یوں سیدوں کا ادب کرتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت بھی سیدوں کا بہت ادب کرتے تھے. ایک مرتبہ
ایک سید صاحب جو بظاہر مالی لحاظ سے غریب تھے، اعلیٰ حضرت کے گھر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی، دلواؤ سید کو۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی آواز سنی کہ سید کو دلواؤ، یہ سید صاحب مانگ رہے ہیں، آپ نے پورا جو ڈبہ تھا پیسوں کا سارا جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور آپ جو چاہے لے لیں۔ انہوں نے ایک چمنی لی، اس دور میں چمنی کی بھی ویلیو ہوتی تھی، چمنی نے کہا مجھے یہ کافی ہے، آج کل کا بیکاری ہوتا تو اس نے تو سارے لے لیتے۔ انہوں نے ایک چمنی اٹھائی، باقی واپس کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کے حضور یہ سارے حاضر ہیں۔ سید صاحب نے فرمایا مجھے یہ کافی ہے۔ اب یہ کافی کیا سید صاحب تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ چل پڑے گلی تک ان کو رخصت کرنے کے۔ پھر اہل خانہ کو تاکید فرمائی کہ آئندہ جب کوئی سید زیادہ کو ماننے کے لیے آئے تو اس کو آواز نہ لگانی پڑے، پتہ لگے کہ سید زیادہ آ گیا، خود جا کے دو خدمت میں پیش کرو ان کی۔ اللہ کے نیک بندوں میں ایک نام ہے حضرت علی خواص، بڑے ولی کامل تھے، سادات کرام کے ادب پہ بڑا زور دیتے تھے۔ سادات کرام کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کریں۔ سید ذاتوں کا ایک حق یہ ہے کہ ہم سید ذاتوں پر اپنی جانیں قربان کریں، کیونکہ یہ حضور کے جسم کے ٹکڑے۔ سادات کرام کے آداب میں سے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں، جب سید زیادہ سامنے کھڑا تو پھر خود کو نہ دیکھیں، آواز نیچی رکھیں ان کے سامنے، اپنی ضروریات ان پر قربان کر دیں، خود کو ان پر ترجیح نہ دیں۔ سید صاحب چاہے بے علم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب کریں۔ حضرت علی خواص مزید فرماتے ہیں اپنی خواہشات پر سید سادات کی رضا کو مقدم رکھیں، ان کی پوری تعظیم کریں، جب وہ زمین پر بیٹھے ہوں تو پھر چارپائی پہ نہ بیٹھیں۔ خواجہ غلام فرید بڑے بزرگ ہوئے، ایک مرتبہ کسی نے ایک لندن سے ان کے لیے گھڑی لائی، بڑی قیمتی گھڑی تھی، اس میں کافی سارے آپشن تھے، وہ زلزلہ آندھی طوفان کے بارے میں بتاتی تھی اور بھی کافی سارے فنکشن تھے، قیمتی گھڑی تھی، 25 سے 30 ہزار تھی اس دور کے حساب سے۔ ایک مرتبہ کسی سید صاحب نے کہا گھڑی مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے اس کو دے دی۔ مریدوں نے کہا حضور آپ اس کو کوئی اور خدمت کرتے تھے، مالی امداد کرتے تھے، آپ اتنی قیمتی گھڑی آپ کو تحفہ ملی تھی، آپ نے یہ اس کو دے دی، تو کیا پتا وہ سید ہوں یا نہیں؟ انہوں نے سید کہا ہے کہ پتہ نہیں واقعی سید بھی ہے یا نہیں، آپ سے گھڑی مانگی، آپ نے سید کے نام پہ گھڑی دے دی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے سید نام کا یعنی لفظ سید کا ادب کرتے ہوئے یہ نذرانہ پیش کیا ہے، سید ذات کا نہیں، ابھی میں نے صرف لفظ سید پہ، کیونکہ اس نے جو لفظ کہا کہ میں سید ہوں، میں نے اس لفظ کی وجہ سے یہ گھڑی دے دی۔ باقی اگر ذات سید کی بات ہے تو پھر تو اس کے لیے جان بھی قربان کر دوں تو وہ تو کم ہے، اس کا نذرانہ پیش کرنے کے اگر واقعی یہ کنفرم ہو جائے سید ہے، یہ ذاتی طور بھی سید ہے، تو پھر تو جو بھی نذرانہ پیش کر دوں، جان کا نذرانہ پیش کر دوں تو وہ بھی ناکافی ہے۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ سید ذات کا کچھ پیش کر سکوں، خدمت کر سکوں۔ یہ ہے سادات کا ادب و احترام۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت پاک سے محبت کرنی ہے، اور اہل بیت کی محبت کیا ہے آخری کی روایت سنیے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام حسین تشریف لے آئے۔ حضرت امیر معاویہ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا، ممبر سے نیچے اترے، امام حسین ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ میرے نانا جان نے بتایا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ نے پوچھا امام حسین سے کہ وہ گروہ کون سا ہے، آل محمد کا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو شیخین سے محبت کرے، شیخین کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق، جو شیخین سے محبت کرے اور میرے والد محترم حضرت مولا علی سے بھی محبت کرے اور عثمان غنی سے بھی محبت کرے اور حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، چار یاران نبی کا بھی ادب کرتا ہے، اور حال المؤمنین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی زبان نہیں کھولتا،
وہ سچا عاشق اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا باعدد سچا عاشق بنائے اور دشمنی اور ان کی گستاخی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ محفوظ صدا رکھنا شرع بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، وما علینا الا البلاغ۔